اپنے دفتر آئیں۔ پاکستان میں امیروں اور غریبوں کے لیے الگ الگ قوانین ہیں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے سسٹم اس طرح کا ہے کہ جو ایک طبقاتی نظام ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں جو قوانین ہیں کچھ اگر پرو پیپل بھی ہیں، لیکن ان کی عملداری بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سسٹم ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جو عام بندے کو انصاف لے کر دے، اور یا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اسمبلیز کے اندر عام طبقات کے لوگ نہیں جائیں گے، جب وہاں پہ جاگیردار بیٹھا ہوگا، پھر کاروباری لوگ بیٹھے ہوں گے، تو پھر اس وقت تک عام بندے کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، کیسی انسان تھی؟ میرا ان سے جو تعلق بنا تھا 90s کی بات ہے، 1990 کی۔ میں نے اس وقت میٹرک کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر بنی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگتی تھی کہ بہادر تھیں، اور اس کے بعد پھر میں نے ہیومن رائٹس کمیشن میں کام کیا 2007 تک۔ جب وکلا تحریک کے بعد آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیں چھوڑ کے اور وہ دوسری طرف چلی گئیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس سوچ کے خلاف آپ جدوجہد کرتی رہی ساری عمر، آپ ادھر ہی جا کے بیٹھ گئی ہیں، آپ پی سی او ججوں کے ساتھ اپنی سیاست شروع کر دی ہے بار کی۔ تو یہاں سے پھر میرا ان سے اختلاف ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میری آسمہ صاحبہ کے ساتھ کوئی سیاست اکٹھی نہیں تھی۔ کیا ہماری عدلیہ بھی تقسیم کا شکار ہے؟ بالکل تقسیم کا، اس سے بڑی تقسیم کیا ہوگی جو ابھی آپ نے گزشتہ 4-6 مہینوں میں دیکھی ہے۔ ایک منقسم عدلیہ آپ کی، اور پہلے ہمیں تو پتہ تھا، جو ہم وکالت کے شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم ججز کو دیکھتے بھی تھے کہ کن کن چھوٹی باتوں میں بھی ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے، لیکن اب تو پوری قوم نے دیکھ لیا، اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور یہ چیزیں اب فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کیا نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس تقسیم کو ختم یا کم کر سکیں گے؟ لیکن یہ تو پھر اب ٹائم بتائے گا، لیکن ان سے توقعات تو ہمیں یہی ابھی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ نئے آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے چلتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد سے کچھ سیاسی جماعتیں بہت خوش ہیں، کیا وجہ؟ دیکھیں یہ تاثر بھی انہوں نے ہی ڈسپیل کرنا ہے کہ وہ کسی جماعت کے چیف جسٹس نہیں، وہ آئین اور قانون کے چیف جسٹس ہیں۔ لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گی، آپ کو یاد ہے میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تو ایک پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی، اس کے بعد ان کا جب کوئٹہ کمیشن رپورٹ آئی تو نون لیگ ناراض ہو گئی، فیض آباد کی ججمنٹ آئی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہوئی، اور کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان سے ناراض ہوئے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اب اس وقت ان کو یہ چاہیے، اور ہر جج کو چاہیے، صرف ان کو نہیں چاہیے، جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ صرف ان مد نظر رکھیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، تو کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوئے، یہ ان کی کیا غرض ہے کسی کے ساتھ، جج کی کیا غرض ہوتی؟ ملکی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر ہوئی، اس سے ہمارے نظام عدل پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ ہر امپورٹنٹ کیس سوائے ان کیسز کے جہاں پر آپ کو سیکریسی کچھ چیزوں کی رکھنی پڑتی ہے، جہاں پہ پرسنل کیسز ہوتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے ہو گئی، یا اس طرح کے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن جنرلی خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں ان کو بالکل اوپنلی آنا چاہیے، اور جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اداروں کی بھی، صرف سیاسی جماعتوں کی نہیں، ان سب کو پبلک کے سامنے آنا چاہیے، اچھا عمل ہے، میں نے تو اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ جو بڑا ایک تاثر ہوتا ہے اداروں کا، جوڈیشری کا بھی، اور کچھ ایسے وکلا بھی آگے آتے ہیں جن کو سسٹم سپورٹ کرتا ہے، تو وہ بھی ایکسپوز ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کون سے کام ترجیحی بنیادوں پر کرنے چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو آئین کی بحالی کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں آئین اس وقت بحال نہیں، غیر فعال آئین ہے، تو اس میں الیکشنز کے حوالے سے جو کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں، اس حوالے سے جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہیں، جو بالکل مطلب ایک بری ترین اگزامپل ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے، مسنگ پرسنز کے ایشوز ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہ پٹیشنز پینڈنگ ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، اور خواتین کا جو ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان کو پورے سسٹم کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں 150 دن ہو گئے ہیں اور خواتین بغیر کسی وجہ کے ان کو جیلوں میں بند رکھا ہے، اور خواتین کے علاوہ جو باقی پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو پولیٹیکل پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور کو کیسے دیکھیں؟ میرے نزدیک تو ایک عدلیہ بطور بہت کمزور ادارے کے سامنے آئی تھی، اور دوسری کچھ ہمیں فیل ہوا کہ کنفیوزڈ کورٹس بھی رہی ہے، اور دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا کہ راتوں رات ایک انہوں نے عدالت کھول لگا کے تو ایک حکومت کو ختم کر دیا، اگلے دن پھر وہ ایک اور ان کی ججمنٹ 63A کے حوالے سے تھی، وہ اس کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے الیکشنز کے حوالے سے دیکھا کہ جو اس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ آپ نے ججمنٹ پاس کر دی، امپلیمنٹ آپ نے نہیں کروائی،
تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس سے ایک کمزور اور منقسم عدلیہ جو تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ عدالتوں میں اس وقت 20 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ چلے آ رہے ہیں۔ اس تاخیری انصاف کے پیچھے وجہ کیا ہے، ججز یا وکلاء؟ دیکھیے، بنیادی ذمہ داری تو یہ جوڈیشری کی ہے، اور دوسرا قوانین میں بھی حکم ہے لیکن اتنے نہیں، اگر چاہیں تو پروسیجرلی اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ 2009 میں جوڈیشل پالیسی آئی تھی جب جسٹس افتخار چودھری تھے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن یہاں پر کچھ گروپس ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کے خلاف بہت زیادہ ایجیٹیشن کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے، یہ نہیں کہ جو وکلا صاحبان ہیں ان کا قصور نہیں، ہماری بھی کمٹمنٹ لیول اس طرح کا نہیں رہتا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث سیاستدان جب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، ایسا کس قانون کے تحت ممکن؟ یہ قانون کے تحت تو ممکن نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک جو سیاسی عمل ہے اس کو روکنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے، جو بھی ایک پاپولر سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ پارٹیوں کا ساتھ چھوڑتے جائیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں بنا تو سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کی نظر میں بطور ماہر قانون 90 دن کے بعد اس نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ بالکل کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح چل رہا، نیچے بھی جو حکومتیں دونوں چل رہی تھیں وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس ہیں، لیکن چونکہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ آئین اس وقت غیر فعال ہے، اس وقت ان ڈکلیئرڈ پاکستان میں مارشل لا ہے، تو اس لیے اب آئین کی بحالی کی بات ہوگی۔ نگران حکومتوں کا مینڈیٹ جو ہے، اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز موجود ہیں، بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور ایک لمیٹڈ مقاصد کے لیے آتی ہیں۔ ان کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انتخابات، اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ذمہ داری سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ کیا اگلے انتخابات مائنس تحریک انصاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعتوں کو بنا سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا جو کسی بھی اس طرح پارٹی کو باہر نکال کے، اور وہ پارٹی جو اتنی پاپولر ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشنز نہیں کروا رہے، اگر اس کے بغیر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو وکلاء کا رد عمل کیا ہوگا؟ الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو وکلا کا کیا رد عمل ہونا ہے؟ ہم لوگ بالکل جو چیز غیر آئینی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، ہم نے تو آئین کی اور قانون کی بات کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنی لڑائی خود لڑنی بھی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں زیادہ زور سے لڑنی چاہیے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سیاسی جماعت نے ووٹر تو پیدا کیے ہیں، کارکن اس طرح نظر نہیں آئے، تو میرا خیال ہے ہمت کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو، اور اگر تحریک انصاف کے بغیر کوئی الیکشن ہوتا ہے اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی الیکشن نہیں۔ کیا آئندہ جنرل الیکشنز اپنے وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں؟ جنرل الیکشن تو ہو جائیں گے، وقت پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، جنرل ہی ہوتے ہیں آپ کے الیکشنز۔ ربیہ باجوہ کی ٹیم سے بھی بات چیت ہوئی۔ غازیہ، آپ ربیہ کی ایسوسیٹ بھی ہیں، آپ وکلاء سیاست ہو یا پروفیشن ہو، اس میں کس قسم کی انسپریشن لیتی ہیں؟ ان سے میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ کرائسس میں بھی گریس کے ساتھ آپ اپنے پروفیشن میں ایکسیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ان ایتھیکل پریکٹس میں آپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میرا کام کرنے کا، وہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کیس کیسے تیار کرنا ہے، اور یوں کیسے کرنا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ریسرچ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے کیس کو آگے لے کے جانا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے سکھائی ہیں، اور وہ ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے۔